آپ دیکھ رہے ہیں جن کلیان ایکسپریس نیوز، لائک کو شیئر کر رہے ہیں۔ آج رمضان کا پہلا سا چل رہا ہے، اسی بیچ ہم مولانا صاحب سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھیں گے کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ اپنا نام بتانے کے بعد آپ جی، میں محمد ہارون قاسمی باب حرم مسجد مراد نگر سے بول رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور 2 سال کے بعد تقریباً ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ 2 سال سے جو پریشانی آ رہی تھی کووڈ کی وجہ سے، اس سال الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی مسرتوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہر چیز کے اندر خوشحالی ہے، تو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر اعتبار سے الحمدللہ اس بار رمضان المبارک کے مہینے میں ہر عبادت بڑی بشاشت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ادا ہو رہی ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری عبادتیں جہاں ادا کی جاتی ہے، انہی عبادتوں میں ایک عبادت زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سب سے پہلا جو رکن ہے اسلام کا وہ کلمہ ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا حج ہے اور 5واں زکوٰۃ ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کا بنیادی حصہ ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر ہے، اور یہ دراصل مال کی پاکی کے لیے زکوٰۃ رکھی گئی ہے اسلام کے اندر۔ جو مال اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے، اس مال میں ہمارے غریبوں کا حصہ ہے، تو ان غریبوں تک وہ حصہ پہنچ جائے، اس لیے اسلام کے اندر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کس کس لوگوں پہ استعمال ہو سکتی ہے؟ جی، اصل میں زکوٰۃ ہر صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، اور اسلام کے اندر صاحب نصاب وہ آدمی کہلاتا ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ جس کے پاس ہو، یعنی اتنی قیمت کا پیسہ جس آدمی کے پاس ہے، یا اتنی قیمت کا کوئی پلاٹ وغیرہ اس کے پاس ہے، یا تجارت کا سامان اس کے پاس ہے، یا کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر دوسرے سونے کا زیور ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی جو مقدار ہے نکالنے کی، وہ مقدار ہے 100 روپیے میں 2.5 روپیہ، یعنی 2.5% کے حساب سے اسلام کے اندر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ کسی کے پاس مثال کے طور پر اگر 1000 روپیہ ہے تو 1000 روپیے میں اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ 25 روپیے بنتی ہے۔ کسی کی ملکیت میں اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو 1,00,000 روپیے کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ 2500 روپیے بنتی ہے۔ نہیں، میرا کہنا مطلب یہ ہے جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والا جو دے گا وہ تو آپ نے بتا دیا، استعمال کس کس پہ ہو سکتی ہے، کس کس پہ مطلب کہاں استعمال ہو سکتی ہے؟ جی، زکوٰۃ کا جو مصرف ہے، یعنی جہاں جہاں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان میں سر فہرست ایک مدرسے ہیں۔ مدرسوں کے اندر عام طور سے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو ان کے اخراجات ان کے خرچے مدرسوں سے ہی پورے ہوتے ہیں، اور وہ خرچے عام طور سے اس امت کی جو زکوٰۃ ہے اسی زکوٰۃ کے ذریعے وہ خرچے پورے ہوتے ہیں، تو مدرسوں کے اندر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے محلے کے اندر اور ہمارے رشتہ داروں کے اندر کوئی آدمی غریب ہے، محتاج ہے، یا کوئی بیوہ ہے جس کو کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ آدمی صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے، اس قیمت سے زیادہ اس کے پاس اگر روپیہ ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس سے کم اگر کسی کے پاس روپیہ ہے اور وہ اس کے اوپر قرضہ وغیرہ ہے، یا کوئی بیمار ہے جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس امت کا پورا طبقہ جن کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر
پوری امت کا پورا طبقہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اپنی زکوٰۃ مکمل طریقے سے نکالنے لگے تو اس امت کے اندر جو ہے کوئی آدمی جو ہے غریب نہ رہے۔ دراصل یہ غریبوں کے لیے حصہ رکھا گیا ہے۔ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم جو ہے بہت سارے خرچے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کرتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں بچوں کے لیے اور افطاری کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور بہت ساری ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے جو بھائی جو ہیں غریب ہیں وہ ان چیزوں کو، ان خرچوں کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہے زکوٰۃ اسلام کے اندر رکھی گئی ہے تاکہ اس زکوٰۃ کے پیسے سے وہ غریب لوگ، وہ مجبور لوگ، وہ بیوہ لوگ، وہ یتیم لوگ جو ہے اپنی ضرورتوں کو جو ہے پورا کر سکیں۔ جیسے کسی غریب لڑکی کی شادی وغیرہ ہے اس میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے نہیں؟ جی، اگر کسی غریب آدمی کی بیٹی ہے، اس کے نکاح کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ وہ بیٹی جو ہے صاحب نصاب نہ ہو، یعنی اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو ہے کوئی روپیہ وغیرہ یا کوئی زیور وغیرہ نہ ہو۔ اگر اس سے کم میں اس کی مقدار ہے یا اس کے اوپر قرضہ وغیرہ ہے تو ضرورت کے مطابق جو ہے اس کی شادی میں جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھتے رہیں جن کلیان ایکسپریس نیوز آپ کو برابر بتاتا رہے گا، اور جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے جتنا صاف مولانا صاحب نے بتایا، سبھی دین اور اسلام کے ماننے والوں پر اس کا حل بنتا ہے، سبھی اپنی زکوٰۃ کو جائز طریقے سے نکالیں۔ آپ دیکھتے رہیں جن کلیان ایکسپریس نیوز، لائک و شیئر۔ اگر زکوٰۃ کی بات پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، کیونکہ اس کا سلیوشن ترنت مولانا صاحب سے کیا جائے گا۔ اور میں مولانا صاحب سے کہوں گا کہ کسی کو آپ اعلان کرنا چاہتے ہوں یا گزارش کرنا چاہتے ہوں تو زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں کس طریقے سے گزارش کریں۔ دیکھیے، میری جو گزارش ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن لوگوں کو وسعت دی ہے، مال دیا ہے، ان سبھی سے جو ہے میری گزارش ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مکمل طریقے سے نکالے، پورا حساب لگا کر کے جو ہے زکوٰۃ نکالے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت پیسہ نکالا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ نکال دی۔ حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالی جائے، جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 2.5% کے حساب سے ہے، یعنی کسی کے پاس جو ہے 1000 روپیے ہے تو 25 روپیے اس میں سے نکالے جائیں گے۔ 1 لاکھ کا مال ہے یا 1 لاکھ روپیے کسی کے پاس ہے تو 2500 روپیے اس کی زکوٰۃ بنے گی۔ تو پورا مکمل حساب لگا کر کے جو ہے اپنی زکوٰۃ نکالیں، اور خاص طور سے جو ہے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو ہے زکوٰۃ نکالیں، چونکہ اس مہینے کے اندر اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارا ثواب جو ہے کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک فرض کو ادا کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ تو چونکہ زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، اگر ہم زکوٰۃ کو جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر ادا کریں گے تو 70 گنا اس کا ثواب جو ہے بڑھا دیا جائے گا۔ تو دیکھتے رہیں آپ جن کلیان ایکسپریس، اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، لائک اور شیئر کرتے رہیں، سبھی لوگوں کو یہ سوچنا